لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم تحریک لبیک پاکستان کو کیوں سپورٹ کرتے ہو، تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ میں پیپل پارٹی کو بھی آزما چکا ہوں، نون لیگ کو بھی آزما چکا ہوں، پی ٹی آئی کو بھی آزما چکا ہوں۔ ان سب سے نہ پاکستان میں مہنگائی ختم ہوتی ہے، نہ پاکستان سے کرپشن ختم ہوتی ہے، نہ پاکستان میں انصاف کا نظام بحال ہوتا ہے، نہ پاکستان میں صحت کا نظام بحال ہوتا ہے، نہ پاکستان میں تعلیم کا نظام بحال ہوتا ہے، اور نہ ہی پاکستان میں ٹیکسز کا نظام بحال ہوتا ہے۔ یہ لوگ جب بھی آتے ہیں اپنے اقتدار کی ہوس پوری کرتے ہیں، غریب پر مہنگائی کا بوجھ ڈالتے ہیں اور اپنی عیاشیاں کر کے چلے جاتے ہیں۔ بھٹو سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے جمہوریت شروع ہوئی تھی۔ جب بھٹو حکومت میں آیا تو اس نے تمام مخالفوں کی جگیریں لے کر تقسیم کر دیں، اپنی جگیر کیوں نہیں تقسیم کی؟ آج بھی بھٹو خاندان کے پاس جگیریں کیوں ہیں؟ آج بھی بھٹو خاندان کے پاس محل کیوں ہیں؟ آج بھی بھٹو خاندان کے پاس بڑے بڑے گھر کیوں ہیں؟ اگر یہ واقعی غریب کے لیے ہمدرد ہیں تو یہ خود کیوں عیاشیاں کر رہے ہیں؟ 40 سال 50 سال سے یہ ایک ہی نعرے پر سیاست کر رہے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، اور آج تک اپنی قوم کو روٹی کپڑا اور مکان نہیں دے پائے۔ بھٹو مرتا ہے تو اس کی بیٹی لیڈر بن جاتی ہے، اس کی بیٹی مرتی ہے تو اس کا خاوند لیڈر بن جاتا ہے، اس کا خاوند اس کے اپنے بیٹے کو لیڈر بنا دیتا ہے۔ باقی پاکستانیوں کا کیا قصور ہے؟ کیا باقی پاکستانی سب کے سب نکمے ہیں، سب کے سب نااہل ہیں؟ صرف یہی لوگ جو ہیں اقتدار کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اب نون لیگ کو دیکھ لو، نواز شریف جب سیاست میں آیا تھا ایک فیکٹری تھی ان کے پاس، آج ان کی فیکٹریوں کی تعداد شاید خود ان کو بھی پتہ نہ ہو۔ غریب کا نام لے کر یہ سیاست کرتے ہیں اور اپنی جائیداد ان کی بڑھتی جاتی ہے، اپنی فیکٹریاں بڑھتی جاتی ہیں، اپنے اثاثے ان کے بڑھتے جاتے ہیں، غریب کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جب بھی یہ اقتدار میں آتے ہیں بڑا بھائی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، باپ نہ اہل ہوتا ہے تو بیٹی کو لیڈر بنا دیا جاتا ہے، بھائی وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ کس اینگل سے یہ غریب کے ہمدرد لگتے ہیں؟ کس اینگل سے یہ پاکستان کے ہمدرد لگتے ہیں؟ 40 سال سیاست میں رہنے کے باوجود، 4 بار وزیر اعظم بننے کے باوجود، اتنی بار وزیر اعلیٰ بننے کے باوجود آج تک ایک بھی ایسا ہسپتال پاکستان میں نہیں بنا پائے جہاں سے یہ خود علاج کرا سکیں۔ اپنے علاج ان کے لندن سے ہوتے ہیں، اپنے ان کی سرجریاں لندن سے ہوتی ہیں، تو باقی پاکستانی کہاں جائیں؟ جن کے پاس طاقت نہیں لندن جانے کی وہ کہاں جائیں؟ وہ کہاں سے علاج کرائیں؟ اور ساتھ یہ بھی عجیب اتفاق ہے بھائی، ان کا اپنا کاروبار ترقی کر رہا ہے اور پاکستان قرضوں میں ڈوبا جا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی پر، یہ کہتا ہے میں کرپشن کے خلاف آیا ہوں، حالانکہ وہ سب اس کی پارٹی میں شامل ہیں جو 70 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ اگر شاہ محمود قریشی نے کرپشن ختم کرانی ہے تو پھر اس ملک کو لوٹا کس نے؟ اگر فواد چودھری نے انصاف کا نظام بحال کرانا ہے تو پھر اس ملک میں بے انصافی کس کی وجہ سے ہے؟ اگر فردوس عاشق عوام کی وجہ سے پاکستان نے ترقی کرنی تھی تو پھر اب تک ترقی کیوں نہ کر سکی؟ یہ تو ہر حکومت میں شامل ہوتی ہے۔ اگر خسرو بختیار کی وجہ سے پاکستان نے ترقی کرنی تھی تو پھر یہ پہلے بھی حکمرانوں میں ہوتا تھا، پہلے بھی یہ وزارتوں میں ہوتا تھا۔ ایسے ہی تمام پاکستان سے چور لٹیرے ڈاکو اکٹھے کر کے کرپشن کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہے۔ عجیب مذاق ہے یار، کہتا تھا میں گورنر ہاؤس گرا دوں گا، وزیر اعظم ہاؤس گرا دوں گا، صدر ہاؤس گرا دوں گا، ان کو یونیورسٹیاں بنا دوں گا، ان کو ہسپتال بنا دوں گا، مگر جب اقتدار میں آیا سب کچھ بھول گیا۔ دوسروں پر الزامات لگا کر یہ حکومت میں آیا تھا، مگر حکومت میں آنے کے بعد نواز شریف کو رہا کر دیا، شہباز شریف رہا ہے، آصف زرداری کے کیس ختم ہے، شرجیل میمن رہا ہے، خواجہ سعد رفیق آزاد ہو گیا، خواجہ آصف رہا ہو گیا، فضل الرحمان پر کوئی کرپشن کا مقدمہ ثابت نہ کر سکا، رانا ثناء اللہ پر کوئی قتل کا مقدمہ نہ کر سکا۔ اقتدار میں تھا تو پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگا کر باقی سب کو غدار کہتا تھا، اقتدار جانے کے بعد پاک فوج مرد آباد کا نعرہ لگا کر باقی سب کو غدار کہہ رہا ہے۔ عجیب مذاق ہے یار، اقتدار میں تھا تو کہتا تھا کیا میں مہنگائی ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اقتدار جانے کے بعد کہتا ہے اس حکومت نے مہنگائی کر دی ہے۔ بھائی وہ سارے معاہدے آئی ایم ایف کے ساتھ کس نے کیے؟ آن دا ریکارڈ ہے میرے بھائی، ہر ہفتے 4 روپے پیٹرول بڑھانے کے معاہدے کس نے کیے؟ اس کے دستخط موجود ہیں، مگر لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، جن کو سیاست کے الف بے نہیں آتی
وہ ہمیں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں یار. ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن کی آیات پڑھ کر لڑکیاں نچانا شروع کر دیتا ہے, مجرے کرانا شروع کر دیتا ہے, سر سے دوپٹے اتار کر عورتیں بے حیائی برائی پھیلانا شروع کر دیتی ہیں, ان کو نہیں روکتا. مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگا کر گستاخوں کو رہا کراتا ہے, پھر امریکہ میں بیٹھ کر اس پر فخر کرتا ہے, علماء کو جیل میں ڈالنے پر فخر کرتا ہے. پہلا کلمہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا, ہمیں کہتا ہے میں کلمے کا مطلب سمجھانے کے لیے آیا ہوں. ساری زندگی یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر عیاشیاں کرتا رہا, آج ہمیں کہتا ہے کہ میں علماء سے زیادہ اسلام سمجھتا ہوں. نماز جنازہ تک پڑھنا نہیں آتا, باتیں مدینہ کی ریاست کی کرتا ہے. یہ منافق قوم پھر ایسے ہی منافق کو لیڈر سمجھ کر اس کے پیچھے چل پڑتی ہے. کیسے میں ان سب کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں میرے بھائی, کیسے میں ان سب کی حمایت کروں, کیسے مجھے یقین آئے گا کہ یہ لوگ غریب کے ہمدرد ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتے یہ غریب کے ہمدرد, مجھے تو کسی اینگل سے بھی نہیں لگتے بھائی. میں ان کے ساتھ کیوں کھڑا ہو جاؤں؟ میں نہیں کھڑا ہو سکتا. کراچی کے بلاول ہاؤس میں رہنے والے, ریونڈ کے محلوں میں رہنے والے, بنی گالا ہاؤس میں رہنے والے غریبوں کا درد نہیں سمجھ سکتے. نہ ہی ان کو کبھی غریب پر ہوتی مہنگائی کا اثر ہوتا ہے, نہ ہی ان کو کبھی غریب پر لگتے ٹیکسز کا اثر ہوتا ہے. یہ صرف غریب کو استعمال کر کے اقتدار حاصل کرتے ہیں, اپنی عیاشیاں کرتے ہیں. اسی لیے میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں کہ وہ اسلام کا نام لیتے ہیں, وہ اسلامی نظام کا نام لیتے ہیں. ان کے پاس کوئی ذاتی نظریہ نہیں ہے, ان کے پاس قرآن کا نظریہ ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اقتدار دو ہم ملک ٹھیک کر دیں گے, وہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام نافذ کر دو, اسلام سب کو ٹھیک کر دے گا. تحریک لبیک والے جب بھی باہر نکلتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے باہر نہیں نکلتے, اپنی ذات کے لیے باہر نہیں نکلتے, اپنی سیاست کے لیے باہر نہیں نکلتے. جب بھی باہر نکلتے ہیں اسلام کے لیے باہر نکلتے ہیں, جب بھی باہر نکلتے ہیں قرآن کے لیے باہر نکلتے ہیں, جب بھی باہر نکلتے ہیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باہر نکلتے ہیں. کیا تمہیں یاد نہیں سلمان تاثیر کیا کرنے والا تھا؟ کیا تم نہیں جانتے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ختم کرنے والا تھا؟ اس کو کیوں مارا گیا, کیوں جہنم حاصل کیا گیا؟ بالکل ٹھیک کیا گیا. ممتاز قادری کا بالکل صحیح اقدام تھا. اسی کے بعد ہی تو یہ تاریخ شروع ہوئی ہے, اور یہ بالکل خالص اسلام کے لیے شروع ہوئی ہے. یہ بات انڈیا جانتا ہے, یہ بات امریکہ جانتا ہے, یہ بات برطانیہ جانتا ہے, یہ بات سارا یورپ جانتا ہے, مگر یہ بات عمران خان کے سپورٹر نہیں جانتے, یہ بات نواز شریف کے سپورٹر نہیں جانتے, یہ بات زرداری کے سپورٹر نہیں جانتے, کیونکہ یہ شخصیت پرستی میں اندھے ہو چکے ہیں. یہ اپنی پارٹی کی عزت کے لیے باہر نکلتے ہیں, یہ اپنی پارٹی کی عزت کی بات کرتے ہیں, یہ اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں. نہ کوئی ان میں اسلام کی بات کرتا ہے, نہ کوئی اسلامی نفاذ کی بات کرتا ہے, نہ ہی کوئی اسلامی قانون کی بات کرتا ہے. اس ملک میں جب تک اسلام کا نظام نافذ نہیں ہوگا یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس ملک میں جب تک چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس ملک میں جب تک زانی کو سنسار نہیں کیا جائے گا یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس ملک میں جب تک حکمرانوں کی عیاشیاں بند نہیں ہوتی یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں تحریک لبیک پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں. قرآن جس کو سنسار کرنے کا کہتا ہے ہم اس کو اقتدار پر فیض کر دیتے ہیں, اور ساتھ یہ تعویل بھی دیتے ہیں کہ جی یہ تو اس کی ذاتی زندگی ہے. قرآن جس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے ہم اس کو لیڈر بنا لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ عیاش پرست, چور, لٹیرے, ڈاکو, زانی, شرابی آج ہم پر مسلط ہو گئے ہیں. اس قوم نے آج اسلام کے لیے سیاست کرنے والے علماء کے دروازے بند کر دیے ہیں. تو پھر کون اسلام نافذ کرے گا اس ملک میں؟ یہ ملک بنا ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھا. تم نے اللہ سے دھوکہ کیا ہے, تم نے اللہ سے دعا مانگی تھی یا اللہ ہمیں پاکستان دے, ہم اسلامی قانون نافذ کریں گے. تو پھر کیوں نہ ہو سکا آج تک اسلامی قانون نافذ؟ اگر ان سیاسی پارٹیوں نے ہی اسلام نافذ کرنا تھا تو پھر کیوں نہ ہو سکا؟ کس نے روک رکھا ہے آج تک؟ یہ اقتدار میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں, اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں تحریک لبیک کو تم ووٹ دیتے ہو یہ تو کبھی نہیں جیتے گی. بھائی وہ جیتے نہیں جیتے, مگر یہ جو اقتدار کے پجاری, عیاش پرست, زانی, شرابی اقتدار میں آ کر غریبوں پر ظلم کرتے ہیں, کم سے کم میں اس ظلم میں تو شریک نہیں ہوں گا. ہم نہیں تو ہماری نسلیں اسلامی نظام دیکھیں گی, اسلام کا نفاذ دیکھیں گی. اپنے لیے نہ صحیح تو اپنی نسلوں کے لیے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. چھوڑو نواز, زرداری, عمران کو, اسلام کا دامن مضبوطی سے پکڑو.
تب ہی اس ملک میں کچھ ہوگا، تب ہی اس ملک میں تبدیلی آئے گی، تب ہی اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ ہوگا۔ ورنہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تحریک لبیک پاکستان جیتے یا ہارے، میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں کم سے کم اس ظالم نظام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں، کم سے کم میں اس یہود و نصارہ کے سسٹم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں، میں اسلام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ خدا حافظ۔